بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سجدہ سہو کو واجب کرنے والی چیزیں، یعنی وہ کیا کیا چیزیں ہیں، وہ کیا کیا غلطیاں ہیں جو غلطی کرنے کی وجہ سے نماز میں سجدہ سہو کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ نماز کو پورا کرنے کے لیے، درست کرنے کے لیے، مکمل کرنے کے لیے سجدہ سہو کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ سجدہ سہو کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے۔ تو وہ کیا کیا چیزیں ہیں وہ دیکھیے۔ نمبر 1، کسی واجب کے چھوٹ جانے سے۔ نماز کے اندر جو چیزیں واجب ہیں، جیسے فرض نماز کی پہلی 2 رکعت میں قرأت کرنا واجب ہے۔ اسی طریقے سے فرض کی پہلی 2 رکعت میں اور تمام رکعتوں میں اور تمام سنت کی تمام رکعتوں میں واجب ہے سورہ فاتحہ پڑھنا، اور سورہ فاتحہ کے بعد 3 چھوٹی آیت یا 1 بڑی آیت کا ملانا واجب ہے۔ اسی طریقے سے جو رکن ہے، قرأت، رکوع، سجدہ، یہ سب کو ترتیب وار کرنا واجب ہے۔ تعدیل ارکان واجب ہے، قومہ جلسہ واجب ہے۔ سری نماز میں آہستہ قرأت کرنا، ظہری نماز میں زور سے قرأت کرنا، یہ سب واجب ہے۔ کیا کیا واجبات ہیں، اس پر بھی ویڈیو بنا چکے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو واجب ہیں، اس واجب کے چھوٹ جانے سے نماز واجب ہو جاتی ہے۔ کوئی بھی ایک واجب چھوٹ گئی تو سجدہ سہو کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، کسی واجب میں تاخیر ہو جانے سے۔ کسی بھی واجب ہے، جو بھی نماز میں واجب ہے، اس کو ادا کرنے میں تاخیر ہو گئی تب بھی سجدہ سہو کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ جیسے قرأت کرنے میں تاخیر ہو گئی، سورہ فاتحہ کے بعد کون سی سورت پڑھیں گے، اس میں تاخیر ہو گئی سوچنے میں، تو بھی سجدہ سہو کرنا واجب۔ اسی طریقے سے تشہد کے بعد قاعدہ اولیٰ میں فوراً کھڑا ہونا ہے۔ اگر درود ابراہیم کا کچھ حصہ پڑھ دیے تب بھی سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے، کیونکہ قیام میں تاخیر ہو گئی۔ تو اگر کسی واجب کو ادا کرنے میں تاخیر ہو جائے گی تب بھی سجدہ سہو کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، کسی فرض میں تاخیر ہو جانے سے۔ کسی فرض میں تاخیر ہو جانے سے بھی سجدہ سہو کرنا واجب ہوتا ہے۔ نماز میں جیسے رکوع سجدہ کرنا فرض ہے، قیام فرض ہے، تو جو چیزیں فرض ہے اس کو کرنے میں اگر تاخیر ہو گئی تب بھی سجدہ سہو کرنا واجب ہوتا ہے۔ نمبر 4، کسی فرض کو مقدم کر دینے سے۔ جو ترتیب ہے اسی ترتیب سے نماز کو پڑھنا ہے۔ اگر کسی فرض کو مقدم کر دیے، پہلے پڑھ دیے، اور کسی کو بعد میں کر دیے، جیسے سجدہ کو پہلے کر دیے، رکوع کو بعد میں کر دیا، یا اس طریقے سے جو بھی فرض ہے آگے پیچھے اگر ہو گیا تو بھی سجدہ سہو کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، کسی فرض کو مقرر کرنے سے۔ مثلا 2 رکوع کر لے، 1 رکوع کرنا ہے، اس کی جگہ 2 رکوع کر لے، تب بھی سجدہ سہو کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ نمبر 6، واجب کو مقرر کرنے سے۔ جو چیزیں واجب ہے اس کو اگر 2 بار کر لیے تب بھی سجدہ سہو کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ نمبر 7، واجب کی ترتیب بدل جانے سے۔ نماز میں جو چیزیں واجب ہے اس کو انہی ترتیب سے کرنا ہے۔ اگر ترتیب بدل دیے، آگے پیچھے الٹ پھیر کر دیے، ترتیب گڑبڑا گئی، تب بھی سجدہ سہو کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ مزید تفصیل کے لیے بڑی کتابیں دیکھیں یا علماء کرام سے معلوم کریں۔ تو یہ ساری غلطیاں ہونے سے نماز کے اندر، نماز کو صحیح کرنے کے لیے سجدہ سہو کرنا واجب ہوتا ہے۔ یہ غلطیاں بھولے سے ہوئی ہو یا بھولے سے ہوئی ہو تب، اگر جان بوجھ کر غلطی ہوئی ہو
تب تو نماز کا اعادہ کرنا ہوتا ہے، دوبارہ پڑھنا ہوتا ہے۔ سجدہ سہو کرنے کا کیا طریقہ ہے وہ دیکھیے۔ طریقہ سجدہ سہو، قاعدہ اخیرہ میں تشہد کے بعد ایک جانب سلام پھیر کر 2 سجدہ کرے، پھر نماز مکمل کرے، یعنی تشہد، درود شریف، دعائے معصورہ پڑھ کر دونوں طرف سلام پھیرے۔ تو یہ سلام سجدہ سہو کرنے کا طریقہ ہے کہ آپ آخر رکعت میں تشہد پڑھیں، تشہد پڑھنے کے بعد دائیں طرف سلام پھیرنا ہے، ایک صرف دائیں طرف سلام پھیرنا ہے، اس کے بعد 2 سجدہ کرنا ہے، اور اس میں سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ کہنا ہے، پھر بیٹھ جانا ہے، پھر تشہد کو پھر دوبارہ پڑھنا ہے، تشہد کو پھر دوبارہ پڑھیں گے، درود شریف پڑھیں گے، دعائے معصورہ پڑھ کر پھر دونوں طرف سلام پھیر کر نماز کو مکمل کریں گے۔ سجدہ تلاوت، قرآن کریم میں سجدہ تلاوت 14 مقامات پر ہے۔ قرآن کریم میں 14 جگہ ہے، 14 جگہ سجدہ ہے، اس سجدہ کو سجدہ تلاوت کہتے ہیں۔ نمبر 1 مسئلہ، آیت سجدہ کو پڑھنے یا سننے سے سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ سجدے والی آیت کو اگر خود پڑھے ہو تب بھی سجدہ کرنا واجب ہے آپ پہ، اگر کسی دوسرے نے پڑھا ہے اور آپ نے سنا ہے تو سننے پر بھی سجدہ سہو کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، اگر نماز کے باہر سجدہ کی آیت کو پڑھے تو بہتر ہے کہ اسی وقت سجدہ کرے، یا زیادہ تاخیر کرنا مکروہ ہے۔ نماز کے باہر، نماز کے علاوہ اوقات میں اگر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں تو اسی وقت سجدہ کرنا بہتر ہے، زیادہ تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 3 مسئلہ، اگر نماز میں آیت سجدہ پڑھے تو فوراً سجدہ کر لے، اگر 2 یا 3 آیتیں اور پڑھنے کے بعد سجدہ کرے تب بھی سجدہ ادا ہو جائے گا، اور اس سے زیادہ پڑھنے کے بعد سجدہ کرے تو سجدہ ادا ہو جائے گا لیکن گناہگار ہوگا۔ نماز میں اگر سجدہ کی آیت پڑھ لیے تو فوراً سجدہ کرنا ہے، اگر 2-3 آیت آگے بڑھ گئے تب بھی سجدہ کر لینا چاہیے، سجدہ ادا ہو جائے گا۔ اگر اس 2-3 آیت سے زیادہ پڑھ گئے تب بھی سجدہ کر لینا چاہیے لیکن گناہ ہوگا۔ مسئلہ نمبر 4، حالت نماز میں آیت سجدہ کسی اور سے سنیں تو نماز کے بعد سجدہ کریں۔ نماز آپ پڑھ رہے تھے، آیت سجدہ کسی اور سے آپ نے سنا تب بھی آپ کو نماز کے بعد سجدہ کرنا ہے، سجدہ تلاوت۔ مسئلہ نمبر 5، ایک جگہ بیٹھے بیٹھے آیت سجدہ کئی مرتبہ پڑھے تو ایک ہی سجدہ واجب ہوگا۔ آپ جیسے قرآن لوگ یاد کرتے ہیں یا ایک ہی جگہ قرآن خوانی وغیرہ میں کہیں پر بھی کئی پارہ پڑھ دیے اور کئی مرتبہ سجدہ آیا، تو آپ اسی جگہ بیٹھے بیٹھے اگر پڑھ رہے ہیں یا ایک ہی سجدے والی ایک ہی آیت کو بار بار پڑھ رہے ہیں، آیت سجدہ کئی مرتبہ پڑھے تو ایک ہی سجدہ واجب ہوگا، آپ کو بار بار سجدہ نہیں کرنا ہے۔ ایک ہی سجدے والی آیت کو بار بار اگر آپ یاد کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، تو جتنی مرتبہ آپ یاد کیے ہیں، پڑھے ہیں، لوٹا دہرائے ہیں، اس کو اتنی مرتبہ سجدہ نہیں کرنا ہے بلکہ ایک بار سجدہ کر لینا ہے، ہو جائے گا۔ اور اگر کئی الگ الگ پارہ پڑھ رہے ہیں تو جہاں پر آیت سجدہ ہے وہاں پر آپ کو سجدہ کرنا ہے، ہر آیت سجدہ پہ سجدہ کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ 4-5 پارہ پڑھیں اور 4-5 پارہ میں 3-4 جگہ سجدے والی آیت آئی تو ایک ہی مرتبہ کریں، ایسا نہیں۔ 3-4 جگہ اگر سجدے والی آیت آئی تو 3-4 مرتبہ آپ کو سجدہ کرنا ہے، سجدہ تلاوت۔ نمبر 6، سجدہ تلاوت کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہہ کر بغیر ہاتھ اٹھائے سجدہ میں جائیں اور کم از کم 3 مرتبہ سجدہ کی تسبیح پڑھ کر اللہ اکبر کہہ کر کھڑا ہو جائے۔ اگر بیٹھے بیٹھے اللہ اکبر کہہ کر سجدہ کر لے تو یہ بھی درست ہے۔ سجدہ کرنے کا یہ طریقہ ہے تلاوت سجدہ، آپ کھڑے ہو کر بھی سجدہ کر سکتے ہیں اور بیٹھ کر بھی۔ کھڑے ہو کر جب سجدہ کر رہے ہو تو اللہ اکبر بول کر سیدھا چلے جانا ہے سجدے میں، نیت نہیں باندھنا، ہاتھ نہیں باندھنا ہے۔
اور اللہ اکبر کہتے وقت ہاتھ کو اٹھانا بھی نہیں ہے اور ہاتھ کو باندھنا بھی نہیں ہے، بلکہ سیدھا آپ کو سجدے میں چلے جانا ہے اور پھر تسبیح کہہ کر اللہ اکبر بول کر سیدھا کھڑا ہو جانا ہے، بس ہو گیا مکمل۔ مسئلہ نمبر 7، سجدہ تلاوت کے لیے وہی شرائط ہے جو نماز کے لیے، یعنی وضو ہونا چاہیے، پاکی ہونی چاہیے، اور مکروہ وقت نہیں ہونے چاہیے، تو ان ساری چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔